الحكيم وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. انتہائی محترم محتشم حضرات علماء کرام، اساتین ملت، عزیزان گرامی قدر، حنفی برادران، شافعی برادران اور برادران اہل سنت، برادران اسلام، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام پہلی طاق رات کے موقع پر ایک عظیم الشان تاریخ ساز روحانی اجتماع میں شرکت کی سعادت سے بہرامند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو پہلی طاق رات کی ہم سب کو شب شہادت امام علی علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے حنفی برادران اور شافعی برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیز القدر عثمان شریف صاحب، سہیل بیگ، ایوب انصاری اور آپ کی پوری ٹیم کو، جلیل ہیں عبد الجلیل اور ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کے رفقا کو قلب کی عمیق گہرائیوں سے یہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حنفیوں کی اور تمام شافعیوں کی اجتماعی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات گرامی، حالات ہم سب کے پیش نظر، ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ حالات کیسے ہیں. مائک کی آواز تو بند کی جا سکتی ہے مگر ہماری آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا، اور ہماری آواز ایسی ہے کہ یہاں سے چلے گی، اجمیر ہو کر، بغداد ہو کر مدینہ پہنچے گی. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. یہاں اگر کوئی عقل سے آتا تو یہاں نہ بیٹھتا. اس مجمع میں، اس اجلاس میں کوئی عقل سے آتا تو نہ بیٹھتا. یہاں سارے آنے والے دل سے آئے ہیں، اسی لیے اطمینان سے بیٹھے ہیں. ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. منیر جامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑے سینئر شاعر، بہترین صاحب قلم، بڑا زبردست ان کا اپنا کلام ہوتا ہے. اسٹیج پر بہت سارے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. میں مختصراً چند کلمات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. رمضان کا مہینہ، دوسرا عشرہ، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا. یہ تیسرا عشرہ ہے، یعنی یہ آخری 10 دن ہے رمضان کی، اور آج پہلی طاق رات ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو طاق ഹലോ ഓക്കെ
قدر کو، 23ویں شب میں تلاش و شب قدر کو، 25ویں شب میں تلاش و شب قدر کو، 27ویں شب میں تلاش و شب قدر کو، اور 29ویں شب یعنی 29ویں رات میں تلاش و شب قدر کو تلاشنے کا حکم دیا گیا کہ آخری 10 دنوں میں اللہ نے شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے، آخری 10 دنوں میں اللہ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا توجہ دلائی اور فرمایا کہ اسے آپ سے میری گزارش ہے کہ ہم آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ شب قدر کی تلاش اور جستجو میں ذکر و اذکار کے ذریعہ، دعا کے ذریعہ، توبہ استغفار کے ذریعہ، تلاوت قرآن مجید کے ذریعہ اور اس شب میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے کے ذریعہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی شب قدر کی نعمتوں کو، شب قدر کی رحمتوں کو اور شب قدر کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات توجہ کریں، 2 عشرے دیکھتے دیکھتے ہمارے درمیان سے نکل گئے۔ یہ آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ، یہ عظیم الشان مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ 10 دنوں میں ہمارے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائے گا۔ کسی کو نہیں پتا کہ آئندہ سال کس کے نصیب میں، کس کے مقدر میں رمضان ہے یا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ توجہ کریں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال میرے نصیب میں رمضان ہے یا نہیں ہے، آپ میں سے کسی کے نصیب میں رمضان ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ مگر آج کی شب ہم آپ مل کر کے دعا کریں گے، آج کی شب ہم آپ مل کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے توبہ استغفار کریں گے، آج کی شب ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے۔ تو میں پورے یقین کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کی رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے دعا کرے گا کہ مولا آئندہ سال بھی ہمیں شب قدر عطا فرما، تو کوئی بات کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر آج کی شب اگر دل سے دعا کی جائے کہ اللہ آئندہ سال ہمیں شب قدر عطا فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ 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 آئندہ سال ہمیں ضرور شب قدر عطا فرمائے گا، آئندہ سال کا رمضان بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم تڑپ کر کے آج کی شب رب کے حضور گڑ گڑا کر کے دعا کرنے والے بنے۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آیہ کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف، توبو الی اللہ، توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، توبتاً نصوحا، توبہ نصوح کرو، خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج کی یہ رات اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ ہم سب گڑ گڑا کر کے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہم سب گڑ گڑا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی خطاؤں کی معافی چاہیں۔ حضرات گرامی، ہماری زندگی تو غفلت میں گزر گئی، ہمارے دن بھی غفلت میں گزر جاتے ہیں، ہماری راتیں بھی غفلت میں گزر جاتی ہیں، ہمارے ماہ و سال بھی غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اچھا اور سچا بندہ بننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے طور پر اپنی زندگی ایسے ہی گزاری، اب تک زندگی ایسے ہی غفلت میں گزرتی گئی۔ اللہ کا شکر بجا لائیے، ان ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کیجئے، حنفی شافعی علماء کا بھی شکریہ ادا کیجئے کہ یہ سب مل کر کے آج کی شب آپ کو جمع کرتے ہیں، آپ کو اکٹھا کرتے ہیں
اور آپ ہم سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور حاضری دلا کر کے ذکر و اذکار کی مجلس کر کے توبہ و استغفار کی تلقین کرا کے ایک بہترین سنہری موقع ہمیں فراہم کرتے ہیں. ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ مولا تیرا بڑا فضل و کرم ہے، تیرا شکر ہے مولا، تیری مدد و نصرت ہے جس کے بعد اللہ کے حضور سچی توبہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور بہا کر گڑ گڑا کر رو کر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دو مقامات پہ نہیں بے شمار مقامات پر بارہا توبہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں دروازے کھلتے رہتے ہیں، بند ہوتے رہتے ہیں، مگر جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہے جسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے. تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لوٹنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ سے بھی محبت ہے اور توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے. اللہ کی بڑی عجیب و غریب شان ہے. گناہگار جب گناہ کر کے احساس گناہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ تو گناہوں کے بوجھ دبا ہوا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ کی شان دیکھیے. ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ توبہ کی وجہ سے، معافی مانگنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم آپ کتنے بڑے گناہگار ہیں. ارے جن کی زندگی پوری گناہوں میں گزری، اگر ایسے بھی لوگ اللہ کے حضور پہنچ کر کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے عمر بھر کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس کی شان بڑی نرالی ہے، اس کی شان بڑی نرالی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سجدہ کرنے والوں کے سجدے تو اپنی جگہ بہت اللہ کو عزیز ہیں. جو اپنا ماتھا اللہ کے حضور ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کے سجدے تو اللہ کو عزیز ہیں ہی ہے، مگر اس سے زیادہ اللہ کو گناہگاروں کے آنسو پسند ہیں. اس سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس گناہگار کے آنسو پسند ہیں جو احساس گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ کے حضور بہاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے وہ آنسو پسند ہیں. اسی لیے اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے. یعنی گناہگار کے آنسو جب رو کر کے کوئی گناہگار گناہ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اسے احساس گناہ ہوتا ہے اور وہ توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگنے لگتا ہے اور معافی مانگتے مانگتے وہ رونے لگتا ہے اور اس کے آنسو جب زمین پر گرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنسوں کو، یعنی اللہ کی رحمت اس کے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر کے چن لیتی ہے، موتی سمجھ کر کے چن لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہگاروں کے آنسو اتنے زیادہ پسند ہیں. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے کہ میں روزانہ اللہ کے حضور 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کتنی مرتبہ بولیے؟ اب چونکہ حالات ایسے ہو گئے، تقریر تھوڑی سی پارٹنرشپ میں ہونی چاہیے. کس میں ہونی چاہیے؟ ذرا زور سے بولیے. پارٹنرشپ میں ہونی چاہیے. تھوڑا میں بولوں، تھوڑا آپ بولیں، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ ذرا پیچھے والے بولیں، زور سے بولیے.
100 مرتبہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں 100 مرتبہ. اب ہماری توبہ الگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ الگ ہے. توبہ سے قطعی طور پر یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ذہن گناہوں کی طرف جائے. ہم اپنی خطاؤں پر توبہ کرتے ہیں, سمجھ رہے؟ ہم اپنی خطاؤں پر توبہ کرتے ہیں اور مدینے کے تاجدار رب کی عطاؤں پر توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ سے گناہ مٹتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی توبہ سے اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے. ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے. سب کے مقام و مرتبے الگ ہیں, ہے نا, سب کے مقام و مرتبے الگ ہیں, سب الگ الگ مرتبہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, اللہ کے حضور مانگتے ہیں, تو بڑا عجیب و غریب ایک روحانی ماحول بنا ہوا ہوتا تھا. دیکھیے, ہم بھی دعا کرتے ہیں, ہم بھی توبہ کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں, مگر ہماری توبہ, ہماری دعا, ہماری معافی, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ساری چیزیں رسمی ہوتی ہیں, رسمی ہوتی ہیں. میں آج خاص طور پر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اپنی دعا میں, اپنی توبہ میں اور اپنی عبادت میں سچائی پیدا کریں. اپنی دعا میں, اپنی توبہ میں ایمانداری لے آئیں, خشوع خضوع لائیں, اللہ سے ڈر کر کے, سچے معنوں میں اللہ سے ڈر کے, اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر دعا کرنے والے بنے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کا جیسے ہی وقت ہوتا تھا, آپ حضرات توجہ کریں, ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, نماز کا وقت جیسے ہی ہوتا تھا, بیگ صاحب نماز کا وقت, جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا, مؤذن اذان پکارتا تھا. ہم آپ بھی سنتے ہیں نا, قادریہ کی اذان سنتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, سنتے ہیں نا اذان کی آواز. ذرا سب مل کر کے میرے ساتھ کلمات اذان بولے, اللہ اکبر اللہ اکبر, زور سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ہے نا. ماشاءاللہ, کتنا پیارا نام ہے اللہ کا جی, کتنا پیارا نام ہے, کتنا پیارا نام ہے اللہ. اللہ کہتے ہی ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا, عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی حضرت بلال اذان کی آواز بلند کرتے, اللہ اکبر اللہ اکبر, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول تشریف فرمائیں. اذان کی آواز جیسے ہی آپ سنتے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا رنگ بدل جاتا تھا. ایک عجیب و غریب خوف کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے تھے. ڈر کا ماحول, خوف کا ماحول جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو میسج دے رہے ہیں کہ اے صحابیو, بلاوا آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے, ہے نا, بلاوا آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے, ہمیں جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں, نماز کے لیے حاضر ہونا ہے, اور اس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے جو احکم الحاکمین ہے. وہ ڈر, خوف, اللہ کی خشیت, بڑا عجیب و غریب ماحول. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. عمومی طور پر سری نماز کی میں بات کر رہا ہوں, جہری نماز کی نہیں, ظہر اور عصر کی بات کر رہا ہوں. سری نماز جس میں تلاوت زور سے نہیں کی جاتی ہے, سری نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاتے حضور علیہ السلام, صحابہ فرماتے اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف کی وجہ سے حضور علیہ السلام مصلی پہ کھڑے رہتے. آپ کے سینے سے یعنی آپ کے سینے میں آپ کا قلب مبارک اس زور سے دھڑکتا تھا کہ آپ کے سینے مبارک سے ایسی اللہ کے خوف کی آواز آتی تھی جیسے آگ پر کوئی ہانڈی پک رہی ہو, آگ پر کوئی ہانڈی پک رہی ہو, ایسی آواز آتی تھی. یہ وہ ذات کی میں بات کر رہا ہوں جس کے قریب گناہوں کا شائبہ بھی نہیں پہنچ سکتا,
گناہوں کا شائبہ بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. ہمیں اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رب کے حضور آنسو بہا کر کے رب کو منانے کی ضرورت ہے. آج کی شب ہم سب کو مل کر کے کم سے کم یہی کرنا. آنسو بہا کر کے سچی توبہ کرے، سچی دعا کرنے والے بنے. آج کے دور میں حضرات گرامی، آج کے دور میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اس بات کی شدید ضرورت ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا کوئی نہیں ہے. ہمارا آپ کا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا ہمارا آپ کا کوئی نہیں ہے. ہماری آپ کی مدد کرنے والا فقط اللہ ہے نا؟ صحیح ہے بات میری؟ پیچھے والوں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہماری مدد کرنے والا فقط اللہ. میرے ساتھ کہیے، ہماری مدد کرنے والا فقط. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے فقط. ذرا زور سے کہیے فقط اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں. کوئی نہیں اللہ کے سوا. کوئی نہیں. ہم تو یہاں میں ماحول دیکھ رہا تھا کہ جب آئے تو بہت سارے لوگ کچھ ادھر بیٹھے، کچھ ادھر بیٹھے، کچھ باہر کھڑے، کچھ ادھر کھڑے. ہم لوگ منتشر تھے. ہم لوگ کیا تھے؟ منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے. بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے. ادھر کچھ، ادھر کچھ، ادھر کچھ. اب دیکھیے پورا مجمع ایک جگہ متحد ہو کر کے بیٹھا ہے نا؟ متحد ہو کر کے بیٹھا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کا. جی کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ بولیے، ڈریے مت. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ہمارے درمیان اور انہوں نے ہمارے انتشار کو اتحاد میں بدل دیا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا ایوب کے شر میں خیر بھی ہوتا ہے نا. شر میں خیر بھی ہوتا ہے. ہم شر میں خیر کو بھی تلاشتے ہیں ہے نا. پتھر برسانے والے، پتھر مارنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتھر مار رہے ہیں، مگر پتھر مارنے والوں کو کیا پتا کہ ہم ایسا بھی ذہن رکھتے ہیں کہ انہی پتھروں سے ہم گھر بنانا بھی جانتے ہیں ہے نا. انہی پتھروں سے ہم گھر بنانا بھی جانتے ہیں. آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے مسلمانوں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو جائے. ہم سچے بندے بنیں، سچے امتی بنیں. توجہ کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب مل کر انشاءاللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی فکر کریں. اللہ کی مدد جب بندوں کے حال میں شامل ہو جاتی ہے، خدا کی عزت کی قسم یہی طوفان سہارا دینے والے بن جاتے ہیں. اللہ کی مدد جب شامل ہو جاتی ہے تو آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ کی مدد آ گئی تو وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی. تو مچھلی نے نگل لیا. اللہ کی مدد آ گئی تو اسی پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بولیے زندہ رہے. زندہ رہے نا، اسی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. اللہ اکبر. بس ہمیں اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان حالات میں میں خاص طور پر اس روحانی اجتماع میں آپ حضرات کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنی نیتوں میں اخلاص لائیں اور صفوں میں اتحاد پیدا کریں. نیت اچھی ہونی چاہیے.
نیت اچھی ہونی چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات, بار بار یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم اپنی نیت اچھی کر لیں. نیت ہماری اچھی ہو جائے نا, اس میں اخلاص پیدا ہو جائے, نیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. پھر ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد. اس روحانی اجتماع کو دیکھیے, یہ روحانی اجتماع حنفی شافعی اتحاد کا مظہر ہے. یہاں حنفی بھی بیٹھے ہوئے, شافعی بھی بیٹھے ہوئے. ہم نے یہاں متحد ہو کر کے یہ پیغام دیا کہ ہم فقہ کے مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں, فقہ کے مسلک کے اعتبار سے شافعی ہیں, مگر ہم سب مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. ہم سب مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. اس اتحاد کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آپ حضرات حالات حاضرہ کے تناظر میں اتحاد بین المسلمین کے جذبے کو فروغ دیں گے, انتشار سے بچیں گے انشاءاللہ. ہر سطح پر انتشار سے بچیں گے, ہر سطح سے انتشار سے بچیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ منتشر ہیں, کمزور ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, کمزور ہیں, بٹے ہوئے ہیں, اس لیے کمزور ہیں. ہم متحد ہو جائیں انشاءاللہ باذن اللہ, دنیا کے بڑے سے بڑے طوفان, دنیا کے بڑے سے بڑے فساد, دنیا کے بڑے سے بڑے فتنے ہم سے ٹکرا کر کے چکنا چور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کی عظمتوں میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ توجہ کریں گے ان تمام امور پر. پھر اخیر میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے وطن کے لیے دعا کریں, ہندوستان کے لیے دعا کریں. ہمارا دیش بڑا عظیم دیش ہے, ہم اپنے دیش کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. آج کی شب خاص طور پر اپنے وطن کے لیے دعا کریں گے. ہم اپنے کرناٹکا کے لیے دعا کریں گے. ہمارا کرناٹکا بڑا عظیم صوبہ ہے. ہمارا اسٹیٹ بہت ہی شاندار اسٹیٹ ہے, بڑی عظمتوں والا اسٹیٹ ہے. یہاں رہنے بسنے والے کم و بیش 6-7 کروڑ کنڈیگاز, کرناٹک میں رہنے والے کرناٹک کے لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں, محبت کے ساتھ رہتے ہیں, اپنائیت کے ساتھ رہتے ہیں. آپ سب دعا کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اس بھائی چارہ, اس محبت کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کرناٹک کی مدد فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کرناٹک کو کامیاب فرمائے گا, اللہ ہمارے صوبے کو عظمتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب اپنے صوبے کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. مگر اس موقع پر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, ہم اپنے گھر بار والوں کے لیے دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں. مگر خاص طور پر ترکی کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ, شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ, اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. آ رہی آواز پیچھے تک؟ ترکی, شام, فلسطین کے لیے دعا کریں گے. وہاں کے مسلمانوں کو شدید ضرورت ہے دعاؤں کی. ہم سب یہاں سے دعاؤں کا تحفہ بھیجیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ.